ڈیل کارنیگی صاحب نے ایک بڑی اچھی کتاب لکھی تھی. اس کا نام تھا ہاؤ ٹو ون فرینڈز اینڈ انفلوئنس پیپل. یہ بہت پاپولر ہوئی اور یہ آپ کو تقریباً ہر بک سٹور میں، ہر کتاب خانے میں مل جائے گی، اور اس کا ترجمہ بھی مل جائے گا اس کتاب کا. اب تو یہ PDF کی شکل میں آپ کو آن لائن بھی مل جاتی ہے اگر آپ اس کا نام لکھیں. یہ بہت اچھی کتاب ہے. جیسے ایک اور بہت مشہور کتاب تھی تھنک اینڈ گرو رچ، نیپولین ہل صاحب کی. یہ دونوں کتابیں ترجمے کے ساتھ بھی مل جاتی ہیں اور ان کی PDF بھی مل جاتی ہیں. جو ڈیل کارنیگی صاحب کی کتاب تھی ہاؤ ٹو ون فرینڈز اینڈ انفلوئنس پیپل، اس کا ایک چیپٹر بہت زبردست چیپٹر تھا جس کے اندر انہوں نے مسکراہٹ کے بارے میں لکھا تھا، اور انہوں نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے بیان کیا. تو ان کا ایک کہیں پہ جملہ تھا، اس میں انہوں نے کہا کہ لوگ مہنگی سے مہنگی جولری پہن لیتے ہیں، مہنگی سے مہنگی گھڑیاں پہن لیتے ہیں، مہنگے سے مہنگے کپڑے پہن لیتے ہیں، لیکن وہ جو سب سے خوبصورت چیز ہوتی ہے وہ پہننا کبھی بھول جاتے ہیں. اور ان کے بہت قیمتی زیورات سے زیادہ خوبصورت چیز لوگوں کی مسکراہٹ ہوتی ہے. سچے دل سے ان کے جو دل کی حالت ہے اس کا اظہار ہوتا ہے اپنی مسکراہٹ کی حالت میں. اور یہ انسان کی خوبصورتی ہوتی ہے. جو زیورات اور ان کے ملبوسات جتنے مہنگے بھی ہوں، اس سے کئی گنا زیادہ جو انسان کی مسکراہٹ ہے وہ انسان کے اندر کی خوبصورتی کی ایک اظہار کر رہی ہوتی ہے. تو انہوں نے پھر اس کی مشق کے بارے میں بھی بتایا کہ آپ جب کوئی تقریر شروع کریں تو تقریر سے پہلے مسکرائیے، اس کے بعد اپنی گفتگو کا آغاز کیجیے. یہ بہت اچھی مشق انہوں نے بتائی. میں ایک جاپانی کمپنی کے لیے آڈٹ کر رہا تھا، ان کے سیلز ٹیم کے لیے. تو ان کا طریقہ یہ تھا کہ آپ نے جا کر مختلف دکانوں میں سیلز ٹیم کو بتائے بغیر، ان کے جو سیلز کے افسران تھے ان کو بتائے بغیر آپ نے جا کے ایک گاہک کی شکل میں آپ نے ان سے گفتگو کرنی ہے. تو آپ نے ان کا رویہ دیکھنا ہے. تو رویے کے اندر جو ان کے فارمز کے اندر سٹیٹمنٹ تھی، ان کے اندر یہ تھا کہ پہلے جب وہ آپ کو دیکھتے ہیں اور آپ انہیں دیکھتے ہیں، ایک آئی کانٹیکٹ ہوتا ہے، تو کیا پہلے 3 سیکنڈ کے اندر انہوں نے آپ کو دیکھ کر مسکرایا یا نہیں مسکرایا. بے شک جتنا مرضی فاصلہ ہے، جیسی آنکھیں ملیں تو کیا انہوں نے آپ کو دیکھ کر مسکرایا یا نہیں مسکرایا. صرف لبوں سے مسکرایا کہ ان کی آنکھوں کے اندر بھی اس مسکراہٹ کا اظہار تھا. پھر بعد میں ان کا دیکھنا ہوتا ہے کہ ان کی یونیفارم، ان کے ملبوسات کے اندر صفائی، کریز اچھے طریقے سے استری ہوئے ہیں، بال، ان کی جو گرومنگ ہے وہ اچھے طریقے سے ہوئی ہے. اور پھر جب ان سے گفتگو شروع ہوئی تو گفتگو کے اندر ان کا لہجہ کیسا تھا، اور پھر لہجے کے اندر اس مسکراہٹ کا اظہار ہو رہا تھا نہیں ہو رہا تھا. تو جب آپ اپنے ادارے کے اندر اور اپنے لیے، اپنے گھر کے لیے اور اپنے وجود کے لیے جب آپ تربیت کے مراحل بنائیں یا اپنی تربیت گاہ اپنے لیے بے شک بنائیں، تو اس کے اندر دیکھیے گا کہ آپ کس طریقے سے اپنی تربیت خود کر سکتے ہیں. کچھ ادارے ایسے ہیں
جو CCTV کا کیمراز کا استعمال کرتے ہیں اور اپنی سیلز ٹیم کو مانیٹر کرتے ہیں ان کے چہرے کے اظہار کے ساتھ، کہ انہوں نے دیکھا گاہک سے کس طریقے سے ان کے چہرے پہ کیا تاثرات تھے۔ پھر ایسے ادارے ہوتے ہیں جو سیلز ٹیم کی جنہوں نے کانورسیشن جو فون کے اوپر گفتگو کرنی ہوتی ہے، اس فون کی گفتگو کے لیے ریکارڈنگ کرتے ہیں، تاکہ ریکارڈنگ سے انہیں پتہ لگتا ہے کہ کس سیلز سٹاف نے کس طریقے سے بات کی، اور اس کو پھر انہی سیلز ٹیم کے ساتھ بعد میں ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے یہ الفاظ استعمال کیے، پھر آپ نے یہ بولا، پھر آپ نے یہ بولا، تاکہ ان کے اپنے اظہار کے اندر آہستہ 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 تبدیلی آنی شروع ہو جائے۔ تو اگر آپ بھی کسی ادارے میں کام کرتے ہیں یا کوئی آپ ادارہ بناتے ہیں، تو اس کے اندر فیڈ بیک کا یہ ایک طریقہ آپ ضرور دیکھیں۔ اب یہ سافٹ ویئر بہت آسانی سے مل جاتے ہیں، اور پھر آپ اپنی ہی سیلز ٹیم کے جو KPIs ہیں، کی پرفارمنس انڈیکیٹرز، تو اس کے اندر آپ یہ ڈال سکتے ہیں کہ لوگوں کے اظہار جو وہ گفتگو کرتے ہیں، گفتگو کا طریقہ کیا، اس میں آپ اسمائل کو، مسکراہٹ کو آپ KPI کے اندر رکھ سکتے ہیں، خصوصاً اپنی سیلز ٹیم کے لیے بھی۔ اور اگر آپ کے ہفتہ وار پروگرام ہوتے ہیں یا مہینہ وار پروگرام ہوتے ہیں جہاں پہ ان کی تربیت ہوتی ہے گفتار کی، کنورسیشن کی، اسپیچ کی، مکالمے کی، یہ اگر مہینہ وار بھی آپ کے ہاں ایک ٹریننگ سیشن ہوتا ہے، تو اس کے اندر آپ فیڈ بیک